محترم ناظرین، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے والے ولاگ کے اندر میں نے 10 ٹپس ایسی بتائی تھی کہ آپ لوگوں نے جب مینا جانا ہے 8 ذی الحجہ کو تو کون سی 10 چیزیں اپنے ساتھ لازماً لے کر جانی ہیں، اور اس ولاگ کے اندر آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جب آپ لوگ مینا میں پہنچ جائیں اور حج کا پہلا دن ہوگا تو آپ لوگوں نے رمی جمرات کب کرنی ہے، کنکریاں کہاں سے لینی ہے، اور کتنے فاصلے پر آپ لوگوں نے کنکریاں مارنی ہے، اور کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگنی ہے یا نہیں مانگنی، اور کنکریاں مارنے کا سنت طریقہ اور افضل طریقہ کیا ہے، اور عورتوں کے لیے کب کنکریاں مارنا افضل ہے، مردوں کے لیے کب کنکریاں مارنا افضل ہے، بیمار ضعیف بوڑھوں کے لیے کب کنکریاں مارنا افضل ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری معلومات ہیں اس ولاگ کے اندر۔ آپ لوگ اس ولاگ کو آخر تک پورا سن کر جائیے گا۔ میں نہیں آپ لوگوں کو کہوں گا اس ولاگ کے اندر چینل کو لائک اور سبسکرائب کرو، میں یہ کہوں گا اس ولاگ کو آخر تک ضرور سنیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ولاگ، یہ محنت، اگر یہ ولاگ اچھا لگے، یہ محنت اچھی لگے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کرتے جائیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں نے جب رمی جمرات کے لیے کنکریوں کو جمع کرنا ہے، محترم ناظرین آپ لوگوں نے کتنی کنکریاں جمع کرنی ہے؟ 49 پلس 21 کنکریوں کو جمع کرنا ہے، یعنی 70 کنکریاں۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا آپ لوگ 80 کنکریوں کو اپنے ساتھ جمع کریں، اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ محترم ناظرین اگر آپ لوگ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک مینا میں رہ گئے تو 13ویں کی کنکریاں مارنا آپ لوگوں کے لیے لازمی ہو جائیں گے، لہذا آپ لوگ 80 کنکریوں کو جمع کر لیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ کوئی کنکری مس بھی ہو سکتی ہے تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا اپنے ساتھ 80 کنکریاں جمع کر لیں، اور اسی ولاگ کے اندر آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کنکریوں کی مقدار کتنی ہو، کتنی بڑی کنکریاں ہوں، کتنے فاصلے پر ہوں، وہ بھی آپ لوگوں کو ابھی ہی بتاؤں گا۔ دوسری ٹپس یہ کہ جب آپ لوگ کنکریاں مارنے لگیں آپ اور شیطان کے درمیان فاصلہ 5 ہاتھ کا ہو، اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کے آپ لوگ کنکریاں مارے۔ اگر آپ لوگ اس سے کچھ زیادہ فاصلے پر بھی ہوں گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں ایک مقدار بتا رہا ہوں، 5 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ لوگ کنکریاں ماریں۔ اور تیسری ٹپس یہ کہ ساتوں کنکریوں کو اگر آپ لوگوں نے ایک دفعہ ہی پھینک دیا ساروں کو ایک دفعہ، وہ ایک ہی شمار ہوگی، لہٰذا آپ لوگ ساتوں کنکریوں کو ایک دفعہ نہ پھینکے بلکہ 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4، 5، 6، 7 الگ الگ، علماء یہ فرماتے ہیں الگ الگ کر کے ماریں۔ ساتوں کو ایک دفعہ ایسے ہی پھینک دیا تو وہ ایک ہی شمار ہوگی، لہذا 7 کا عدد پورا کرنا آپ لوگوں کو ضروری ہے۔ چوتھی ٹپس یہ کہ جمرہ عقبہ کی رمی کرتے وقت آپ لوگ تلبیہ کو بند کر دیں اور تلبیہ بعد میں بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ پانچویں ٹپس یہ کہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد یعنی 10ویں تاریخ کو رمی کرنے کے بعد دعا کے لیے وہاں ٹھہرنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ رمی کرنے کے بعد اپنے خیموں کے اندر آ جائیں، اپنے خیموں کی طرف آ جائیں۔ محترم ناظرین اس بات کو سمجھ لیں 10ویں ذی الحجہ کو آپ لوگوں نے طلوع آفتاب سے زوال تک رمی نہیں کی، اور زوال سے غروب آفتاب تک رمی نہیں کی، اور اس طریقے رات بھی گزر گئی، رات میں بھی رمی نہیں کی، اور اگلا دن شروع ہو گیا، صبح صادق ہو گئی۔ آپ لوگوں کو دوسرے دن اس 10ویں ذی الحجہ کی رمی کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور دم بھی دینا پڑے گا۔ اگر آپ لوگوں نے 10ویں ذی الحجہ کو رمی نہیں کی، 11ویں ذی الحجہ کو اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور دم بھی دینا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ 7ویں ٹپس یہ کہ پہلے دن کی جو رمی آپ لوگوں نے جمرہ عقبہ کی کرنی ہے، علماء یہ فرماتے ہیں اس کے لیے کنکریاں آپ لوگوں کو مزدلفہ سے لانا مستحب ہے۔ مستحب وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے سے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اگر کہیں اور سے بھی آپ لوگ لے کر آ گئے تو بھی جائز ہے۔ 8ویں ٹپس ناپاک کنکریوں سے رمی کرنا مکروہ ہے، لہذا جب آپ لوگ کنکریوں کو چنیں تو ان کو دھو کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ پاک ہے تو ٹھیک ہے، اگر شک ہو کہ یہ ناپاک ہوں گی تو ان کو دھو کر اپنی تھیلے یا بوتل میں ڈال کر اپنے ساتھ لائیں۔ 9ویں ٹپس یہ کہ کنکری کتنی موٹی ہو، علماء یہ فرماتے ہیں چنے کی جو مقدار ہے اس کے برابر ہو یا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو۔ پتھر سے رمی کرنا یہ مکروہ ہے، لہذا پتھر سے رمی نہ کریں، چنے کی مقدار کے بقدر چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنیں، کھجور کی گٹھلی کی مقدار کے بقدر آپ لوگ وہ چن لیں پتھر، اس کے ساتھ آپ لوگ رمی کریں۔ اس بات کو غور سے سمجھ لیں، علماء یہ فرماتے ہیں پہلے دن کی کنکریاں مزدلفہ سے لانا مستحب ہے، اگر ساری آپ لوگوں نے وہیں سے چن لی تو بھی جائز ہے،
पहले दिन के लिए वहां से लाना मुस्तहब है 7 कंकरियां, और इसके अलावा जो कंकरियां आप कहीं से भी चुन सकते हैं, ला सकते हैं। मुहतरम नाजरीन, जमरात के बाद जो कंकरियां गिरी होती हैं, उलमा ये फरमाते हैं वो कंकरियां मरदूद होती हैं। जिनका हज कबूल होता है उनकी कंकरियां उठा ली जाती हैं, और जिनका कबूल नहीं होता वो वहां पड़ी रहती हैं। तो उलमा ये फरमाते हैं वहां से कंकरियां हम लोग बिल्कुल ना उठाएं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा जो जमरात के पास कंकरियां होती हैं वहां से कंकरियां बिल्कुल ना उठाएं। इस मसले को गौर से समझ लें। 10 जिलहज्जा की रमी का अफजल वक़्त तुलूए आफ्ताब से जवाल तक है, और इसके बाद गुरूब आफ्ताब तक बिला कराहत जायज़ है। लेकिन औरतों के लिए और भी गुंजाइश है, वो अगले दिन की जो सुबह सादिक है उससे पहले पहले तक वो कर सकती हैं। ये औरतों के लिए गुंजाइश है, और मर्द हजरात भी कर सकते हैं, लेकिन मर्दों के लिए ये मकरूह होगा। अगर मर्दों को कोई आर्जा पेश आ गया, कोई बीमारी पेश आ गई, कोई उज़र पेश आ गया, किसी उज़र की वजह से उन्होंने ताखीर कर दी, तो उनके लिए भी बिला कराहत जायज़ है। तो खुलासा ये हुआ कि 10 जिलहज्जा की रमी का वक़्त तुलूए आफ्ताब से अगले दिन की जो सुबह सादिक है उस वक़्त तक है। इस मसले को गौर से समझ भी लें और सुन भी लें। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।